مارکہ حق کے دوران مسلح افواج کی پیشہ ورانہ کارکردگی سے عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ ہماری سب سے بڑی قوت قومی اتحاد ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے تعاون جاری رکھا جائے گا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان ایک باوقار ملک ہے، اپنا مقام ضرور حاصل کرے گا۔ خطہ جیو پولیٹیکل مقابلے، دہشت گردی اور ہائبرڈ خطرات سے دوچار ہے۔ پاک افواج قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ ہر پاکستانی کی سیکیورٹی اور ملک کی سالمیت اولین ترجیح ہے۔ فیلڈ مارشل نے دیر پام کے لیے قومی ہم آہنگی اور ادارہ جاتی ہم آہنگی کو ناگزیر قرار دیا۔ جی ایچ کیو کے دورے کے دوران نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء کو خطے اور داخلی سلامتی کی صورتحال، سمگلنگ، منشیات، غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی سمیت بارڈر کنٹرول اقدامات پر بریفنگ بھی دی۔ پاکستان چھپ کر وار نہیں کرتا، جب بھی حملہ کرتا ہے اعلانیہ کرتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پاک افغان کشیدگی پر افغان عبوری حکومت کے بے بنیاد الزامات مسترد کر دیے۔ دو ٹوک پیغام دیا، ہم افغان عوام نہیں بلکہ دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ ہماری نظر میں کوئی گڈ اور بیڈ طالبان نہیں۔ طالبان حکومت ریاست کی طرح فیصلہ کرے، ریاست کے طور پر ہی رد عمل دیتے ہیں۔ خون اور تجارت ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ دوحہ اور استنبول مذاکرات میں ہم نے سب کچھ سمجھایا۔ وہ کہتے ہیں 6000 ٹی ٹی پی کے دہشت گرد پاکستان میں داخل کر دیں گے۔ وہ لوگ اپنے بچوں کو غلط سبق سکھا رہے ہیں۔ ترجمان پاک فوج نے صحافیوں کو بریفنگ میں کہا، جنرل باجوہ ہو یا فیض، حکومت وقت کے کہنے پر کام کر رہے تھے۔ اسی سیاسی جماعت کے ارکان آج بھی دہشت گردوں سے بات کرنے میں ہیں۔ پاک بحریہ کا اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق میزائل سمندری اور زمینی اہداف کو درستگی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کامیابی پاکستان کی ٹیکنالوجی میں مہارت اور پاک بحریہ کے عزم کا ثبوت ہے۔ چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے میزائل کا کامیاب تجربے کا مشاہدہ کیا۔ صدر، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل سروسز چیفز نے سائنسدانوں اور قوم کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورہ بحرین کے لیے روانہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اعلیٰ سطح کا وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ گیا۔ وزیر اعظم بحرین کے سرکاری دورے کے دوران تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، ٹیکنالوجی، تعلیم کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ریاض میں سعودی وزیر کھیل شہزادہ عبدالعزیز بن ترکی الفیصل سے ملاقات۔ سعودی عرب میں کرکٹ کے فروغ، کھیلوں میں تعاون، نوجوانوں کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے پر اتفاق۔ محسن نقوی کی ویژن 2030 کے تحت سعودی عرب کی سپورٹس کامیابیوں اور بڑے عالمی ایونٹس کی میزبانی پر مبارکباد۔ دونوں ملکوں کا کرکٹ انفراسٹرکچر، مشترکہ ٹریننگ پروگرامز اور جونیئر لیول ٹورنامنٹس پر عملی تعاون بڑھانے کا عزم۔ وفاقی آئینی عدالت میں بل بورڈز لگانے کی اجازت سے متعلق کیس کی سماعت۔ عدالت کا پارکس اینڈ ہینڈی کرافٹ پر شدید برہمی کا اظہار۔ جسٹس حسن رضوی نے ریمارکس دیے، بل بورڈ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ بل بورڈ لگا کر فیس کی مد میں پیسہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا پیسے کے لیے اتنا گر جاؤ گے؟ فیس کے لیے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ بل بورڈ گرنے سے کوئی نقصان ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ کیا اتھارٹی جانے مالی اور نقصان کی ذمہ داری لیتی ہے؟ آئینی عدالت نے بل بورڈز لگانے کے میکانزم پر سوالات اٹھا دیے۔ عدالت نے وکیل کو مہلت دیتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ گلگت بلتستان کے نگران وزیر اعلیٰ جسٹس یار محمد نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر سید مہدی شاہ نے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں وفاقی وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام کی خصوصی شرکت۔ اہم سیاسی شخصیات، اعلیٰ عدلیہ کے ججز، مقامی انتظامیہ کے افسران بھی موجود تھے۔ ایرانی سپریم لیڈر پاکستان کے باوقار اور ذمہ دار عوام کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کے دورے پر آئے ایرانی مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر علی لاریجانی کا ایکس پر پیغام۔ کہا وہ سپریم لیڈر کی جانب سے پاکستانی عوام کے لیے احترام اور خیر سگالی کا پیغام لائے ہیں۔ حال ہی میں صہیونی رجیم نے ایران پر ناانصافی پر مبنی جنگ مسلط کی۔ پاکستان نے ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے ایران کا ساتھ دیا۔ ایرانی مشیر نے پاکستان کی حکومت، پارلیمان اور مسلح افواج کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ کراچی کا مزاج عالمی رواداری اور سفارتی سرگرمیوں کے لیے موزوں ہے۔
سندھ میں تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم اور ثقافت کے نئے دروازے کھل رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا کراچی آج سمندر کنارے پاکستان کا سفارتی دارالحکومت بن چکا ہے۔ پاکستان کی جدید خارجہ پالیسی کی بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی۔ پاکستان کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی عالمی بینک کے وفد سے ملاقات۔ صوبائی وزیر کی عالمی بینک سے کراچی سرکولر ریلوے اور کراچی تا سکھر ہائی سپیڈ ٹرین کے لیے تعاون کی اپیل، دونوں منصوبے ترجیحی اہداف قرار۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کراچی سرکولر ریلوے اور کراچی تا سکھر ہائی وے سپیڈ ٹرین منصوبے سندھ کے گیم چینجر ثابت ہوں گے۔ حکومت سندھ چاہتی ہے کہ عالمی بینک ان منصوبوں میں اپنا کردار ادا کرے۔ عالمی بینک کے ٹرانسپورٹ کے نظام میں بہتری کے اقدامات کی تعریف۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے بلوچستان کے لیے 4 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کا اضافی قرض منظور کر لیا۔ قرضہ صوبے میں آبپاشی کا ڈھانچہ اور آبی وسائل کا انتظام بہتر بنانے پر خرچ ہوگا۔ سیلابی ریلوں سے مٹی کے کٹاؤ اور روکنے کے لیے واٹر شیڈ مینجمنٹ سرگرمیوں کو بھی تقویت ملے گی۔ بلوچستان کی پانی کی شدید قلت اور موسمیاتی اثرات کا سامنا ہے۔ پاکستان او پی سی ڈبلیو کی ایگزیکٹو کونسل کا دوبارہ رکن منتخب ہو گیا۔ پاکستان کا 2026 سے 28 تک انتخاب ہیگ میں اجلاس کے دوران عمل میں آیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کے انتخاب کو شاندار واپسی اور کامیابی قرار دیا گیا۔ پاکستان 1997 سے او پی سی ڈبلیو کا فعال رکن ہے اور مسلسل نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر سعودی ایئر لائنز کا طیارہ حادثے سے بال بچ گیا۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے بروقت اقدام کرتے ہوئے جدہ سے آنے والے طیارے کو بند رن وے پر لینڈنگ کرنے سے روک دیا۔ کنٹرول ٹاور پر موجود ایئر ٹریفک کنٹرولر نے طیارے کے پائلٹ کو غلط رن وے پر ہونے کا بتایا، لیکن غیر ملکی پائلٹ آخر وقت تک کہتا رہا کہ وہ ٹھیک رن وے پر ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کا رن وے 28 لفٹ مرمت کے لیے بند ہے۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں 5ویں نمبر پر آ گیا۔ شہر کا AQI 193 ریکارڈ۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اسموگ سے متاثرہ علاقوں میں شہری ماسک کا استعمال یقینی بنائیں۔ سردی بھی بڑھنے لگی۔ سردی اور اسموگ سے انسان کے سانس اور آنکھوں کی بیماریوں کی مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔